اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم شیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام. مومنین مومنات، خداوند متعال سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد ہماری یہ مجالس کی جو عشرہ فاطمیہ کے نام سے جاری و ساری ہیں، اور آج اس سلسلے کی 5ویں مجلس ہے، خداوند متعال اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بانی مجلس جناب ڈاکٹر رضا رضوی صاحب کے مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے، انہیں طول عمر عطا فرمائے. خداوند متعال بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں. خداوند متعال دنیا میں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں، بیمار ہیں، کووڈ کی وجہ سے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں، خداوند بزرگ و برتر سب کو شفا یاب فرمائے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. مومنین مومنات، آپ جانتے ہیں ہمارا سلسلے گفتگو کے جو جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلے کی 5ویں کڑی ہے. ہم خاتون جنت کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انہیں وہ مقام، وہ عزت، وہ شرف، وہ مرتبہ عطا کیا ہے تو اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، کہ تمام عالمین کی خواتین کی آپ سردار ہیں. کوئی خاتون اس مقام و مرتبہ تک نہ پہنچ سکی ہے اور نہ پہنچ سکے گی. حضرت حوا سے لے کر آج تک جتنی بھی خواتین آئی ہیں، وہ ازواج پیغمبر ہوں، وہ امہات المؤمنین ہوں، وہ حضرت آسیہ ہوں، وہ حضرت مریم ہوں، وہ حضرت ہاجرہ ہوں، وہ حضرت سارہ ہوں، جتنی بھی خواتین گزری ہیں، خاتون جنت مادر حسنین کریمین سب خواتین کی سردار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو ہم اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس کی تحلیل کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ مقام و مرتبہ دیا ہے تو یقیناً خاتون جنت میں وہ تمام تر فضائل، وہ مناقب، وہ کمالات موجود ہیں کہ بی بی اس کا استحقاق رکھتی ہیں. آپ کی خدمت میں ہم نے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، جن میں ایک گوشہ عصمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معصومہ بنایا اور رجس کو آپ سے دور رکھا. اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں کہ جن کا تذکرہ ہو چکا ہے. آج ایک خاصے کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت کا پورا گھرانہ اور بالخصوص خاتون جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فضائل و کمالات دیے ہیں، ان میں سے ایک وصف، ایک صفت سخاوت کی ہے. بلکہ اگر اپنے جملے کو بہتر کروں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ صفت کرم کی ہے. چونکہ بنیادی طور پر انسانوں کے 4 درجات بنائے جاتے ہیں، 4 قسم کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک انسان ہے بخیل. بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو خود کھاتا ہے، کسی اور کو نہیں کھلاتا. اور بخیل کے بارے میں اس حد تک سخت احادیث ملتی ہیں. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
قسم اٹھائی ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے کتنی سخت بات ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو سامنے کی چیزیں اور ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی بری صفت ہے بخل، بخیل ہونا، کہ انسان کو اپنی ذات پسند ہوتی ہے، وہ خود پسند ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنے لیے چاہتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے مانگتا ہے، وہ کسی دوسرے کو نہیں کھلاتا اور کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتا، کسی دوسرے کی ضرورت کے وقت اس کی مدد نہیں کرتا، اس کے کام نہیں آتا، بخیل ہے، بخل کرتا ہے، اس کا دل تنگ ہے، کنجوس ہے۔ یہ تو انسانوں کی پہلی قسم ہے کہ جو بخیل ہے، خود کھاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں کھلاتا۔ دوسری قسم انسانوں کی ہے لعیم۔ لعیم وہ ہے کہ جو نہ خود کھاتا ہے اور نہ کسی اور کو کھلاتا ہے، بلکہ اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہو کہ جو نہ خود کھاتا ہے اور نہ کسی کو کھاتے دیکھ سکتا ہے۔ ایسے افراد بھی ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو اگر کسی کا لباس اچھا دیکھیں، اگر کسی کا گھر اچھا دیکھیں، اگر کسی کی خوراک اچھی دیکھیں، پوشاک اچھی دیکھیں، تو جل بھن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ خدا سے سوال کیا جائے کہ اگر خدا نے اس کو دیا ہے تو وہی اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی معطی ہے، وہی دینے والا ہے۔ اگر کائنات کے دوسرے افراد کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ رشک کرنا جائز ہے، لیکن حسد کرنا، یقیناً حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک قسم تو بخیل ہے کہ جو خود کھاتا ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ دوسری قسم انسانوں کی لعیم ہے کہ جو نہ خود کھاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ ایسے افراد بھی ہیں، بیش بہا دولت ہے، خزانے ہیں، بزنسز ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ جس طرح سے وہ زندگی جی رہے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید دنیا کے فقیر ترین انسان یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر نعمتیں دی ہے تو ان نعمتوں کا اظہار بھی شکرانے نعمت میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ پر کرم کیا ہے، خدا نے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے مستفید کیا ہے، نوازا ہے، تو اس کا اظہار بھی کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، لیکن استعمال کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال، یہ خود شکرانے نعمت میں ہے اور خداوند متعال کی شکر گزاری کا ایک ثبوت ہے۔ اچھا، تو پہلی قسم تو وہی کہ جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا، اسے بخیل کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو نہ خود کھاتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو کھلاتا ہے اور نہ کھاتے دیکھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں تیسری قسم انسانوں کی ہے، وہ اسے کہتے ہیں سخی، کہ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے، جو بچ جائے کسی دوسرے کو بھی دے دیتا ہے۔ یہ انسانوں کی تیسری قسم ہے، اور یہ اچھی عادت ہے، اچھی صفت ہے، انسان میں سخاوت ہونی چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ شیطان آیا۔ انبیاء کرام کے سامنے شیطان آیا کرتا تھا، ان سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ گو کہ شیطان کا اثر یا اس کی جو بھی چال بازی اس کی ہے وہ انبیاء پہ نہیں چلتی، وہ معصوم ہے، لیکن شیطان انبیاء کے سامنے آ کر ان سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ حضرت نوح کے سامنے آیا، حضرت ایوب کے سامنے، حضرت یحییٰ کے سامنے۔ حضرت یحییٰ نے اس سے ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا انسان سب سے زیادہ پسند ہے اور کون سا انسان تمہیں ناپسند ہے، تمہیں پسند نہیں ہے؟ تو وہ شخص یہ کہنے لگا کہ مجھے مومن بخیل پسند ہے، مومن ہو لیکن بخیل ہو، یہ مجھے پسند ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہہ چکا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور یہ کہہ چکے بخیل جنت میں نہیں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ مومن ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج و زکوٰۃ بھی دے، نیکیاں بھی کرے، ایمان پر زندگی گزارے، ہو بخیل، اپنے لیے سارا کچھ، لباس اچھا میرا ہو، غذا اچھی میری ہو، گاڑی اچھی میری ہو، گھر اچھا میرا ہو، کسی اور کو کچھ نہیں دینا، ساری دنیا بھوکی مر جائے، ساری دنیا کا رزق مجھے مل جائے، ساری دنیا مانگتی نظر آئے، بس دولت ہو تو میرے پاس، رزق ہو تو میرے پاس، عزت ہو تو میرے پاس، وسائل دنیا ہو تو میرے پاس۔ شیطان کہتا ہے کہ مجھے ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ حضرت یحییٰ نے تعجب کیا، ان کا بھئی یہ تجھے کیوں پسند ہے کہ مومن ہو لیکن ہو بخیل؟
کہا کہ وہ اس لیے کہ اس کا ایمان، اس کی نیکیاں، اس کی عبادتیں، اس کی محنت، اس کی ریاضت اسے کوئی کام نہیں دے گی، چونکہ وہ بخیل تھا، اور خدا یہ کہہ چکا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا ساری زندگی محنت کرتا رہے، اگر بخل کی صفت اس میں ہے، یہ بری صفت اگر موجود ہے، بخیل تھا، کسی کی مدد نہیں کی، کوئی مانگنے آ گیا تو آگے سے اپنا دکھ درد بیان کرنا شروع کر دیا، بھئی ہم تو خود مقروض ہیں، ہم تو خود بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے تو اپنے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آ گیا، دے سکتے ہیں، لیکن باوجود اس قدرت کے کہ خدا نے نوازا ہے، کسی غریب، مسکین، فقیر، ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی مسجد والے مانگ رہے ہیں، کوئی امام بارگاہ والے مانگ رہے ہیں، دے سکتے ہیں، خدا نے دیا ہے، مال موجود ہے، دولت موجود ہے، لیکن کنجوس ہیں، دل تنگ ہے، دیا تو کم ہو جائے گا، لاکھوں ہیں تو اس میں سے اگر کچھ ان کو دے دیا تو شاید ایک زیرو کم ہو جائے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے، چونکہ اس کی نیکیاں، اس کی باتیں اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اس کا بخل، فقط ایک صفت اس کی جو ہے، ایک صفت اس کی بخل، بخیل ہونا، کنجوس ہونا، دل کا تنگ ہونا، اس کو جہنم لے جائے گا۔ نہ اس کو اس کی نمازیں فائدہ دیں گی، نہ اس کو اس کے روزے فائدہ دیں گے، اور نہ اس کو اس کی کوئی اور نیکی فائدہ دے گی۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا شیطان سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا بندہ ناپسند ہے؟ تو کہنے لگا مجھے گناہگار سخی ناپسند ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ گناہگار ہو لیکن سخی ہو۔ تو حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا وہ اس لیے چونکہ ساری زندگی ہو سکتا ہے وہ گناہوں میں گزارے، نماز شاید نہ پڑھتا ہو، سستی کرتا ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں یا روزے چھوڑ دیں یا عبادات کرنا چھوڑ دیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ شاید اس کی نمازوں میں کمی ہو، سستی کرتا ہو، عبادات میں کمی ہو، شاید حج نہ کیا ہو، شاید دیگر اس میں برائیاں ہو، لیکن وہ زندگی میں سخی ہو، اور خدا سخی کو پسند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک صفت سخاوت کی میری ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دے اور وہ گناہگار سخاوت کی وجہ سے جنت چلا جائے، مجھے اس لیے ناپسند ہے۔ ساری زندگی ایمان پر زندگی گزارنے والا بخل کی وجہ سے جہنم جا سکتا ہے، اور ساری زندگی گناہ کرنے والا سخاوت کی وجہ سے جنت جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج سے آپ سخاوت شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ گناہ شروع کر دیں، کہ مولانا نے کہا تھا کہ گناہ بے شک ہو، سخاوت جنت نہیں۔ اپنی ساری نیکیاں، اپنے اعمال، اپنے واجبات سب پر عمل کرنا ہے، لیکن سخاوت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہوگا تو خدا اس گناہ کو سخاوت کی وجہ سے بخش دے گا اور سخی جنت میں چلا جائے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی قسم انسانوں کی بخیل، خود کھاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ دوسری قسم لعیم، نہ خود کھاتا ہے، اگر دیکھیے بخیل اگر جہنم جائے گا، خدا یہ قسم اٹھا کر کہہ چکا ہے کہ بخیل جہنم جائے گا، تو لعیم کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، وہاں تو جہنم جائے گا ہی جائے گا، زندگی اس نے جہنم بنا رکھی، اپنی زندگی دولت ہے، رزق ہے، لیکن زندگی ایسے گزار رہا ہے کہ جیسے فقیر ہے، جیسے مسکین ہے، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ بالکل اس طرح زندگی گزاریں کہ جیسے بھوک اور افلاس جو ہے وہ نظر آ رہی ہو اور آپ بالکل قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو۔ اسلام اس کا بھی، اس کے حق میں اسلام نہیں ہے۔ اور اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ شو آف کریں، دکھائیں دنیا کو، نیا لباس لیں تو ٹیگ نہ اتاریں، پتہ چلے کون سا برانڈ ہے، کوئی اچھی چیز پہنی ہے تو دنیا کو دکھائیں کہ یہ کہاں سے لی، کون سا برانڈ۔ یہ شو آف بھی اسلام کو پسند نہیں، اور اسلام کو اپنی بھوک اور افلاس کو ظاہر کرنا اور اپنی دولت کو چھپانا، تو بہتر پھر کیا ہے؟ بہتر ہے خیر جتنے بھی امور ہیں وہ درمیانی اعتدال پہ اگر ہو تو وہ خدا کو پسند۔ خیر الامور اوسطھا، بہترین امور کا جو انداز ہے، زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، وہ یہ درمیانی راستہ ہو، نہ بہت زیادہ شکایت کرے۔ کتنے ایسے بھی ہیں خدا نے دے رکھا ہے لیکن شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ آج کل ایک عادت بن چکی ہے، ایک روٹین بن چکی ہے کہ ہر وقت شکایت کرتے نظر آئیں گے، بھوکے مر گئے، جاب چلی گئی، حالانکہ دو جابز کر رہے ہیں۔ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب تو دو جاب کر رہے، اوور ٹائم کر رہے، ملیں گے تو حضور جاب چھن گئی ہے، مر گئے، بھوکے مر گئے۔ یہ کفران نعمت،
جو بندہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور شکایت کرتا نظر آئے، خدا ان نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ لہذا اگر خدا نے دیا ہے کہیں الحمدللہ، بلکہ اگر خدا نے نہیں دیا پھر بھی کہیں الحمدللہ۔ اگر خدا نے دیا ہے پھر شکایت کرنا، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا پہلی قسم انسانوں کی بخیل، دوسری قسم لئیم، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی اور کو کھلاتا ہے، تیسری قسم انسانوں کی سخی، جو خود بھی کھاتا ہے اور اوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اب چوتھی قسم انسانوں کی کریم ہے۔ اللہ اکبر! کریم کی صفت یہ سخی سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا مقام و مرتبہ کریم کا سخی سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کیسے؟ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ سخی خود بھی کھائے اور جو بچ جائے وہ دوسروں کو دے دے، اضافی ہو دوسروں کو دے دے، دوسروں کی بھی مدد کرے، خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ لیکن کریم وہ ہے کہ جو خود بھوکا رہ جائے، خود نہ کھائے، حالانکہ ضرورت ہے، لباس اپنے لیے اچھا لباس چاہیے، لیکن مولا علی کمبر کو لے دیتے، کہا کمبر تم جوان ہو، تم اچھا لباس پہنو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے لیے پرانا لباس اچھا۔ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ اب سمجھیے خاتون جنت کی ایک صفت کہ جس کا ہم تجزیہ آج کرنے والے ہیں، وہ صفت کرم ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں پر عزت دی ہے، شرف دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عصمت دی ہے، طہارت دی ہے، علم دیا ہے، عبادت دی ہے، سخاوت دی ہے، وہاں پر سب سے بڑھ کر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتون جنت کو یہ صفت دی ہے، وہ صفت کرم ہے۔ اور کرم آپ سن چکے کہ خود بھوکا رہے بندہ اور اپنی بھوک کو بھلاتے ہوئے اوروں کو دے دے۔ سورہ مبارک دہر کی جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، وہ ساری اسی حوالے سے پورا قصہ بیان کرتی ہے۔ سورہ نمبر 76 قرآن کریم ہے کہ جو خاتون جنت کی شان میں نازل ہوا۔ کتنی ایسی آیات ہیں، کتنے ایسے سورے ہیں کہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے۔ اور یہاں پر میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت کا مقام اس لیے بھی بلند ہے، اس لیے بھی برتر ہے، ہم اصحاب کے منکر نہیں ہیں۔ اصحاب کا مقام اپنی جگہ پر، جو پیغمبر اکرم کے با وفا، اطاعت گزار، جان نثار صحابہ کرام ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان ہیں۔ لیکن اصحاب جتنا بھی بلند مقام رکھتے ہوں، اہل بیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ صحابی جتنا بھی بڑا ہو، اہل بیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، چونکہ جہاں پر بہت سی چیزیں اصحاب اور اہل بیت کے درمیان فرق رکھتی ہے، وہاں پر ایک چیز یہ ہے، اصحاب وہ ہیں کہ جو آیات کے منتظر رہتے ہیں، آیت اترے پتہ چلے عمل کیسے کرنا ہے، آیت اترے پتہ چلے نماز کیسے پڑھیں، آیت اترے پتہ چلے روزہ کب رکھنا ہے کب چھوڑنا ہے، آیت اترے پتہ چلے زکوٰۃ۔ تو اصحاب وہ ہیں جو آیات کے منتظر رہتے ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ آیات جن کی منتظر رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اصحاب وہ ہیں کہ آیت پہلے آتی ہے، عمل بعد میں ہے، پہلے آیت آتی پھر اصحاب عمل کرتے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں اترتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق اہل بیت اور اصحاب میں ہوا کہ اصحاب وہ ہیں کہ جو آیات کے منتظر رہتے تھے، آیت اترے پتہ چلے کہ کیسے کرنا ہے یہ عمل۔ اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ عمل پہلے ہے، آیات منتظر رہتی تھیں، اہل بیت عمل کریں تو ہم نازل ہوں، یہ چادر کے نیچے جائیں تو ہم نازل ہوں، یہ روٹیاں یتیم مسکین اور اسیر کو دے تو ہم نازل ہوں، یہ انگوٹھی خیرات میں دے تو ہم نازل ہوں، یہ بستر رسول پر سوئیں تو ہم نازل ہوں۔ عمل پہلے، آیت بعد۔ تو خاتون جنت کی ایک بہت بڑی خوبی کرم ہے۔ اور سورہ مبارک دہر، سورہ مبارک انسان، سورہ مبارک حل عطا، یہ تینوں ایک ہی سورہ کے نام ہیں۔ یہ اسی وجہ سے قصیدہ خوانی کرتے ہوئے نازل ہوئی۔ خاتون جنت اور اہل بیت کا کرم اس سورہ میں موجود، کتنا کریم گھرانہ ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ شہزادے بیمار ہو جاتے ہیں، حسنین کریمین، اور پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں یا علی منت مانو۔ یہاں سے ایک چیز اور
ثابت ہوتی ہے کہ منت ماننا پیغمبر اکرم کے حکم کے عین مطابق ہے، لیکن منت اچھی مانی جائے۔ اگر یہ کام ہو گیا تو اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا۔ آج کل جو منتیں مانی جاتی ہیں اس پر خیر گفتگو کرنا بھی وقت نہیں ہے اور نہ موضوع ہے ہمارا، لیکن اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو مولا علی سے پیغمبر نے کہا کہ یا علی، حسنین کریمین بیمار ہیں، آپ منت مانیں اور شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے۔ مولا علی نے منت مانی، کہا یا رسول اللہ میں منت مانتا ہوں، میں نظر کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حسنین کو شفا دے تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ یہاں پر ایک چیز اور ثابت ہو گئی، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ مولا علی بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ میرے شہزادوں کو، حسنین کریمین کو اللہ شفا دے تو میں منت مانتا ہوں، میں نظر کرتا ہوں کہ 3 روزے رکھوں گا۔ امیر المومنین کا یہ کہنا تھا۔ خاتون جنت جو ساتھ کھڑی تھی انہوں نے ارشاد فرمایا یا علی، میں بھی منت مانتی ہوں کہ میں بھی 3 روزے رکھوں گی اگر خدا نے شہزادوں کو شفا دے دی۔ حضرت فضہ سلام اللہ علیہ وہ بھی موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مولا علی بھی نظر کر رہے ہیں، منت مان رہے ہیں، خاتون جنت بھی منت مان رہی ہیں، تو بی بی فضہ نے کہا کہ میں بھی منت مانتی ہوں کہ شہزادے جب ٹھیک ہو گئے تو میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ اب یہ ایک عمل آپ بھی آج یاد کر لیں اور لکھ لیں، خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے۔ آج کل انسان ذرا سی بیماری میں بے تاب ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ بیماری میں گھبرانا خود ایک بیماری ہے۔ ہمت کریں، حوصلہ کریں، خدا شفا دینے والا ہے۔ اہل بیت کا وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے اور اہل بیت کی بتائی ہوئی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں۔ خود یہ طریقہ نظر کرنا، کوئی بیمار ہو گیا نظر کریں کہ 3 روزے رکھیں گے، آپ منت مان لیں۔ مولا علی کی سنت ہے یہ، خاتون جنت کی سنت ہے یہ۔ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو آپ منت مان لیں کہ ہم 3 روزے رکھیں گے۔ مولا علی نے بھی منت مانی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی منت مانی، اور بی بی فضہ نے بھی منت مانی۔ اب یہ خدا کی طرف سے ایک امتحان تھا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویسے بھی شفا دے سکتا تھا، لیکن بہت سی چیزیں ہم تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت کو واضح کرنا ہوتا ہے، اہل بیت کی برتری کو بتانا ہوتا ہے، اہل بیت کے عمل کو ہم تک پہنچانا ہوتا ہے، قرآن کی سورت کو نازل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہزادوں کو شفا دی۔ اب جب شہزادوں کو شفا مل گئی، امام حسن و حسین دونوں ٹھیک ہو گئے، اب منت پوری کرنی تھی۔ 3 روزے امام علی نے، بی بی فاطمہ نے اور حضرت فضہ نے، تینوں نے 3 روزے رکھنے تھے۔ اب جب روزہ رکھنے کا وقت آیا تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے افطار کیا جا سکے۔ اللہ اکبر! دیکھیے یہ کائنات کے مالک ہیں، ان کے لیے سب کچھ خلق ہوا، پوری کائنات ان کے لیے بنی ہے، اور حالت یہ ہے کہ گھر میں افطار کرنے کے لیے سامان نہیں ہے۔ آئیے ذرا ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم جو اپنے آپ کو اہل بیت کے شیعہ، اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے محب کہتے ہیں، ہمارے گھروں کی کیا حالت ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ اہل بیت کی سیرت پر اور ان جیسا تو خیر کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن کم از کم اتنا ہو اہل بیت کی محبت میں غرباء اور مساکین کا خیال کریں، دوسروں کی مدد کریں، دیں، دوسروں دینا شروع کریں۔ ایک بزرگ یہ فرماتے تھے کہ آپ دینا شروع کریں، آنا خود سے شروع ہو جائے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیں، خدا کے ساتھ ایک تجارت ہے، ایک ٹریڈ ہے۔ آپ خدا کے لیے کرنا شروع کریں، پھر دیکھیے خدا آپ کو لوٹاتا کیسے، کتنا بڑھا چڑھا کر 1 کی 70 کر کے آپ کو دے۔ حالت یہ اہل بیت کے گھر میں فاقہ ہے۔ امیر المومنین جناب سیدہ سے بات کرتے ہیں، بی بی کہتی ہے کہ یا علی گھر میں پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، پہلا روزہ رکھا ہے، مولا علی نے بھی، بی بی فاطمہ نے بھی، بی بی فضہ نے بھی، افطار کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ مولا علی شمعون یہودی کے گھر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہ اس سے 3 کلو سیر جو ادھار لیتے ہیں، اور ایک روایت یہ کہ اس سے سوت لیتے ہیں کہ جس سے اون بنتی ہے، وہ کاتنا مزدوری پہ لیتے ہیں کہ اور اس کے بدلے میں 3 سیر جو ادھار لے کر امیر المومنین گھر تشریف لاتے ہیں۔ 3 کلو یا 3 سیر جو کو بی بی 3 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ 1 سیر
آج کے روزے کی افطاری کے لیے جو کی روٹی، ایک سیر کل کے لیے دوسرے روزے کے لیے افطاری، اور ایک سیر تیسرے روزے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا کریم گھرانہ ہے، انہوں نے بتایا ہے خدا ہے، انہوں نے خدا کی معرفت کرائی ہے، انہوں نے انسان کو انسانیت سکھائی۔ خاتون جنت نے ایک سیر جو پہلے روزے کی افطاری کے لیے رکھا، جو امیر المومنین قرض لے کر آئے تھے یہودی سے، جو کو پیسا، آٹا بنا، اس کو گوندا اور 5 روٹیاں بنی، ایک امیر المومنین کے لیے، ایک بی بی کے لیے حضرت فضا، اور 2 حسنین کریمین کے لیے۔ روٹیاں بن گئی، ادھر افطار کا وقت ہوا، دسترخوان سجا، اور وہ دسترخوان آپ کے اور ہمارے دسترخوان کی طرح تو نہیں تھا۔ آئیے ذرا ہم اپنا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لیتے جائیں کہ ماہ رمضان میں ہمارا دسترخوان کیسے ہوتا ہے، کتنی نعمتیں ضائع ہوتی ہیں۔ اب تو ادارے خیر بند ہیں، میں خود دیکھ چکا ہوں مختلف جگہوں پر کہ کتنی نعمتیں ماہ رمضان میں ضائع ہوتی ہیں۔ یہ خود گناہ ہے، یہ کفران نعمت ہے، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ جتنا کھانا ہے اتنا نکالیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا۔ بلکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ زیادہ لمبا عرصہ زندہ رہنا چاہتے ہو، اپنی غذا کم کر دو، کھانا کم کر دو۔ کھانا کم کرو گے خدا عمر بڑھا دے گا، کھانا زیادہ شروع کرو گے 80 میں مرنا ہے 40 میں چلے جاؤ گے۔ ایک ایک روٹی، ایک مولا علی کے لیے، ایک بی بی فاطمہ کے لیے، ایک بی بی فضا، اور ایک ایک روٹی حسنین کریمین۔ دسترخوان سجا، یہ نورانی ہستیاں دسترخوان پر بیٹھی، خوش ہیں، اللہ نے شہزادوں کو شفا دی ہے۔ پہلا روزہ افطار کرنے کا وقت آیا، ادھر دروازے پر سائل آ گیا، السلام علیکم یا اہل البیت، اے آل محمد ہمارا سلام ہو، میں مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو، مجھے کچھ کھلاؤ، اور اے اہل بیت مجھے کچھ کھلاؤ گے تو اللہ آپ کو جنت کی نعمات عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، اگر یہ کیفیت ہماری ہو تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم افطار کر رہے ہوں اور کوئی سائل آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ مولا علی اٹھے، اپنی روٹی سائل کو دی، بی بی فاطمہ نے بھی دی، حضرت فضا نے بھی دی، اور حسنین کریمین نے بھی دی، پانی سے روزہ افطار کیا۔ پہلا روزہ گزرا، دوسرا روزہ آیا، وہ دوسرا 1 کلو جو رکھے تھے اسی طرح آٹا گوندا، روٹی بنی۔ خداوند متعال نے ان کا شرف ظاہر کرنا تھا، ان کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنا تھا۔ پھر دسترخوان سجا، دوسرے روزے کی افطاری۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت محمد، اے آل محمد میرا سلام ہو، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میری ضرورت پوری کرو۔ اب مولا علی سے بڑھ کر کوئی یتیم پرور ہو سکتا ہے؟ مولا علی سے بڑھ کر، اہل بیت سے بڑھ کر کوئی یتیموں کا خیال رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ سب نے ایک ایک روٹی جو اپنے حصے کی تھی، ایک ہی روٹی تھی، وہ یتیم کو دے دی۔ پہلے دن مسکین کو دی، دوسرے دن یتیم کو دی، اور پھر پانی سے روزہ افطار کی۔ تیسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، روٹی ایک ایک بنی، دروازے پر پھر دستک ہوئی، اے آل محمد میرا سلام ہو، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، میری مدد کرو۔ اہل بیت نے ایک ایک روٹی جو اپنے حصے کی تھی تیسرے دن اس قیدی کو دے دی، اور تیسرے دن پھر پانی سے روزہ افطار کی۔ اللہ اکبر، منت پوری ہوئی، نظر پوری ہوئی، 3 روزے رکھے گئے، پانی سے افطار کی۔ اب شہزادے پہلے ہی بیمار رہ چکے تھے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ حالت یہ ہو گئی کہ بھوک کی وجہ سے حسنین کریمین کا جسم کانپ رہا تھا۔ مولا علی نے دائیں ہاتھ میں امام حسن کو ساتھ لیا، بائیں طرف امام حسین کو لیا، اور رسول خدا کی خدمت میں گئے۔ پیغمبر اکرم نے دیکھا شہزادوں کے رنگ بدل چکے ہیں، جسم میں کپ کپی ہے۔ مولا علی کو دیکھا، شہزادوں کو دیکھا، ساتھ لیا اور گھر تشریف لائے۔ کرا کر کیا دیکھتے ہیں کہ لخت جگر پیغمبر خاتون جنت مصلی عبادت بچھا کر
خداوند متعال کا شکر ادا کر رہی ہیں. اللہ اکبر، الحمدللہ، شکرن للہ. پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اپنے نواسوں کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، یقیناً تڑپ کر رہ گئے. لیکن ادھر پیغمبر اکرم کے قلب مقدس کو یہ احساس ہوا کہ میرے شہزادوں کا یہ حال، میری بیٹی کا، امیر المؤمنین کا یہ حال، بی بی فضہ کا یہ حال. جب سب کو دیکھا کہ 3 دن کی مسلسل بھوک، 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے کے بعد اتنی نکاہت آ چکی ہے، قلب مقدس پر فقط یہ خیال آیا تو ادھر سے جبرائیل نازل ہو گئے. اللہ اکبر، یہ کرم ہے. دیکھیے، یہ سخاوت نہیں. سخاوت یہ ہے کہ آدھی روٹی اپنے لیے رکھ لیتے، آدھی روٹی خود کھاتے اور آدھی روٹی ان کو دے دے. یہ سخاوت ہے. کرم یہ ہے کہ خود بھوکے رہیں اور جو کچھ ہے وہ مانگنے والے کو دے، دوسرے کو اپنے اوپر مقدم رکھیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک دوسرے کو اپنی ذات پر مقدم نہ کرو. دوسرے کو بہتر چیز دو. یہ نہیں کہ کپڑے استعمال کر کر کے اب پرانے ہو چکے ہیں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، غریب کو دے دے، مسکین کو دے دے، چیز فالتو ہے مسکین کو دے دے. یہ نیکی نہیں. نیکی یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ انفاق کرو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما تحبون، کہ جو تم خود محبت کرتے ہو، جس چیز جو تمہیں پیاری. کل میں عرض کر چکا ہوں بی بی کے ہار کا واقعہ. جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو. یہ کرم ہے. اب ادھر جب یہ حال دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل امین کو یہ سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ حل عطا، قرآن حکیم کا سورہ نمبر 76 دے کر بھیجا. اور اس کی کچھ آیات اہل بیت کی شان میں اس طرح سے ہیں. یوفون بالنذر، وہ نذر کرتے ہیں، وہ منت مانتے ہیں، اور وہ ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وہ خوف خدا رکھتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کا خوف رکھتے ہیں، وہ خدا سے ڈرنے والے ہیں، وہ نذر کرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھلا دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، دنیا کی محبت میں نہیں، اپنی مشہوری کرانے کے لیے نہیں، اپنے اشتہار لگوانے کے لیے نہیں. وہ کھلاتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. وہ کس کو؟ مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ ہیں، وہ اہل بیت وہ ہیں، وہ اللہ کے پیارے وہ ہیں، وہ کریم گھرانہ وہ ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں. آئیے دیکھیں، ہم ذرا اپنا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لیتے چلے. ہم جو نیک کام کرتے ہیں کیا وہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، یا اپنی مشہوری کرانے کے لیے کرتے ہیں، یا اپنا نام بڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کرتے ہیں؟ اگر تو یہ سب اس لیے کرتے ہیں تو پھر شاید مشہوری ہو جائے، ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے، لیکن اللہ سے پھر اجر کیا ملے گا؟ نیکی تو وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت میں ہو. اور اسی لیے اہل بیت کا مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہے. ایک مقام پر قرآن حکیم جب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر فرماتا ہے وہ امہ صدیقۃ، کہ حضرت عیسیٰ کی جو خود نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی ماں صدیقہ ہے. کانا یاکلان الطعام، خدا فرماتا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے، جو کھانا کھائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے. اہل بیت کھانا کھلاتے ہیں، عیسیٰ و مریم کھانا کھاتے تھے. اور اہل بیت اور حضرت عیسیٰ و مریم میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ جو کھاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو کھلاتا ہے وہ جنت میں لے کے جاتا ہے. یہ گھرانہ کھلانے والوں کا گھرانہ ہے، کریم گھرانہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا کرم دیکھتے ہوئے، جو ہے خاتون جنت کا کرم دیکھتے ہوئے، اہل بیت کا کرم دیکھتے ہوئے، اور وہ کرم بھی کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یہ. اور جب اللہ کی محبت میں یہ کھلاتے ہیں اور پھر کہتے کیا ہے؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. دیکھو ہم نے تو تمہیں اللہ کے لیے کھلایا ہے، ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ خوشنودی خدا کے لیے کیا ہے.
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم کوئی تم سے جزا نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اور جس کے لیے کھلا رہے اس کی جزا وہ دے گا ہمیں۔ سائل کیا شکریہ ادا کرے گا؟ یا ہم سائل کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتے، یا ہم سائل کو دے کر اس سے اپنی تعریفیں کروانا نہیں چاہتے، نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خاندان کا یہ کرم دیکھا، اب دیکھیے، آپ لے کر آئیے کوئی ایسا کریم، لے کر آئیے مولا علی جتنا۔ دنیا کہتی ہے نا کہ فلاں کا مقام بلند، فلاں مولا علی سے بڑھ کر، فلاں بی بی فاطمہ، اب لے کے آئیے، آپ دکھائیے کوئی ایسا کریم کائنات میں دکھائیے بعد از پیغمبر کہ جو اتنا کریم ہو، خود بھوکا رہے دوسرے کو کھلائے۔ ذرا لے کر آئیں، مال غنیمت لے کر تقسیم کر دینا اور غنی کہلوانا یہ اور بات ہے، خود بھوکا رہ جانا اور گھر میں جو کچھ ہے وہ دے دینا، یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ اہل بیت کی سنت ہے۔ کون ہے جو خاتون جنت جیسا کریم ہو؟ کون ہے جو مولا علی جیسا کریم ہو؟ کون ہے جو حسنین کریمین جیسا کریم ہو؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں، آج کی حد تک انشاءاللہ اتنا ہی، اور یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی 5 مجالس اور باقی ہیں، اور 17 جنوری کو آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ، اور یہ سارے پروگرام جو ہیں یہ آن لائن ہوں گے۔ کچھ سوالات آ رہے تھے کہ کیا شب بیداری یا شب غم ایک ادارے میں بھی ہو رہی ہے؟ یقیناً پلان تھا، لیکن حالات کی وجہ سے، کووڈ کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے سارے پروگرام جو ہیں وہ اسی طرح آن لائن ورچوئل ہوں گے۔ آپ اسی طرح دیکھتے رہیے، خداوند متعال آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ کریم گھرانہ ہے یہ، ان سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا ان کے دروازے پر جا کر تو دیکھیں، ذرا مانگ کر تو دیکھیں، ذرا ان سے سوال کر کے تو دیکھیں، یہ وہ گھرانہ ہے جو خود بھوکا رہتا ہے، دوسرے کو کھلا دیتے۔ اور حالت یہ تھی اس گھرانے کی بعد میں بھی، بعد از خاتون جنت بی بی زینب کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب سید سجاد نے یہ سوال کیا تھا، ایک دفعہ قید خانے میں جب بی بی زینب کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سید سجاد نے پوچھا تھا، پھوپھی اماں آپ کو میں نے کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آج بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا بیٹا کھانا اتنا کم آتا ہے کہ جو آتا ہے میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اللہ اکبر، خود بھوکی رہتی ہوں، اور اتنے دنوں سے سجاد میں نے کچھ نہیں کھایا، جو آتا ہے میں سکینہ میں اور ان قیدی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اور اب اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ اب بیٹا تیری پھوپھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، اب طاقت نہیں ہے، اللہ اکبر، اب طاقت نہیں ہے، اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اتنا کریم گھرانہ۔ اور شب عاشور کے بارے میں تو ملتا ہے کہ جب حر کی زوجہ پانی لے کر آئی تھی روز عاشور کے بعد، جب سب شہید ہو چکے تھے، اور حر کی زوجہ پانی لے کر آئی تھی، بی بی زینب کی خدمت میں پیش کیا تھا، بی بی زینب نے سب کو بلایا تھا، بچوں آ جاؤ، عباس تو پانی نہ لا سکے، عباس تو فرات کے کنارے اپنے بازو کٹا کر شہید ہو گئے، آؤ پانی آ گیا ہے، سکینہ آؤ بیٹا پانی آ گیا ہے، دیگر بچوں کو بلایا، پانی آ گیا ہے، بچوں نے وہ خشک جام اٹھائے، اور یقیناً خشک لبوں پر خشک زبان پھیری ہوگی، آگے بڑھے، بی بی زینب نے بچوں کو پانی دیا ان کے جام میں، بی بی سکینہ نے وہ جام پانی کا لیا اور میدان کی جانب، کریم گھرانہ ہے نا، کریم، میدان کی طرف جا رہی ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا سکینہ بیٹا پانی پی نہیں رہی ہو، کہاں جاتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ ہم چھوٹوں کو پہلے دیتے ہیں، ہم دوسروں کو پہلے دیتے ہیں، ہم کریم ہیں۔ پھوپھی اماں علی اصغر مجھ سے چھوٹا ہے، میں علی اصغر کی پیاس بجھانا چاہتی ہوں، پھوپھی اماں یہ پانی میں علی اصغر کے لیے لے کے جانا چاہتی ہوں، اللہ اکبر۔ وہ کریم گھرانہ کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے،
اور خود خاتون جنت کا عالم کیا تھا؟ حالت یہ ہو گئی تھی 18 سال کی عمر این شباب ہوتا ہے، این جوانی ہوتی ہے. 18 سال کی عمر میں انسان میں طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے. حالت یہ تھی کہ بی بی فاطمہ نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی تھی. اللہ اکبر. کمزوری اتنی ہو چکی تھی، نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی تھی اور نہ اپنے قدموں پر خود چل سکتی تھی. روایت یہ کہتی ہے کہ جب اٹھتی تو دیوار کا سہارا لیتی، دیوار پہ ہاتھ رکھتی، ایک ہاتھ دیوار پہ آتا، ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ آتا. پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، پہلو شکستہ ہو چکا تھا، کمزوری اس حد تک بڑھ چکی تھی. عزادارو اجرکم من اللہ، روایت یہ کہتی ہے کہ خاتون جنت کی حالت یہ تھی کہ جب اس طرح سے اٹھتی، کمزوری اور نکاہت اتنی زیادہ تھی تو مولا علی تڑپ جاتے، حسنین کریمین تڑپ جاتے اور کہتے اے بی بی آپ کیوں اپنے بستر سے اٹھتی ہیں؟ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اتنا درد لے کر شکستہ پہلو کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھتی ہے اور اپنے شہزادوں کے بال دھلوانا شروع کرتے، اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں. پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، پہلو شکستہ ہو چکا ہے. مولا علی گھر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں بنتے پیغمبر یہ کام آپ سے اب نہیں ہوتے، بچوں کے سر خود دھلا رہی ہیں، کھانا خود بنا رہی ہیں. کہتی ہیں یا علی میری حسرت ہے، میں ابھی کچھ دنوں کی مہمان ہوں، یا علی میں نے چلے جانا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے حسن حسین کے سر خود دھلواؤ، اپنے ہاتھوں سے اپنے شہزادوں کو کھانا کھلاؤ. میں کہوں گا اے بنتے پیغمبر آپ کے بچے بچپن میں یتیم ہوئے. اے خاتون جنت آپ 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور یہ صدمہ مولا علی کے قلب مقدس پر رہا اور جو بعد میں ساری زندگی اس بات پر گریا کرتے رہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند متعال ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور